ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اسپین کی تاریخ کو، مسلم اسپین کی تاریخ کو یاد رکھے اور وہاں کے جو زوال کے اسباب ہیں ان کو یاد رکھے کہ مسلمانوں کو عروج کن کن اسباب پر ملتا ہے۔ وہ اسباب اگر پورے ہو رہے ہیں تو ہم عروج کی طرف جا رہے ہیں، اور وہی پورے نہیں ہو رہے تو خود بخود زوال پر آ گئے۔ ایک ہی قانون ہے۔ تم عروج کے اسباب پہ جب غور کریں گے کہ ہمیں عروج کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور جب وہ پوری ہیں تو عروج کی طرف سفر ہے، وہ نہیں ہے تو زوال ہے۔ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو عروج کے اسباب ہیں وہ شاید وہی ہیں جو مغربی اقوام کے عروج کے اسباب ہیں، کہ غیر مسلم ہمیشہ تعداد میں، اسباب میں، وسائل میں، اسلحے میں، ٹیکنالوجی میں، اپنے وقت کے مطابق جو مادی اشیاء تھی ان سب میں ہمیشہ ایمان والوں سے زیادہ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب اسلحہ، فوج، مال، دولت، مادی وسائل، ان سب چیزوں کی کثرت پر ہوتے، یہ اسباب مسلمانوں کی کامیابی کی واحد وجہ ہوتے تو مسلمان تاریخ میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا۔ مسلمانوں کے اسباب عروج جو ہیں وہ 5 ہیں۔ یہ ہندوستان وہ ہے جہاں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسباب زوال امت، یعنی مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ مسلمان پاکستان کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، افریقہ کے ہوں، یا دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے زوال کے اسباب ایک ہی ہیں، اور عروج کے اسباب بھی وہی ہیں جو پاکستان کے مسلمانوں کے ہیں، وہی سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کے ہیں، اور وہی عرب کے مسلمانوں کے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اسباب زوال، اس پہ گفتگو ہوگی۔ ان کو سمجھ کر ہم آگے پھر اندلس کا جو کیس ہے اس کو دیکھیں گے، غرناطہ کا جو سقوط ہوا، اور اسپین، مسلم اسپین کے اندر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ کہیں یہ والی چیزیں، غلطیاں کہیں اور تو نہیں ہو رہی۔ کسی بھی اسلامی خطے میں کوئی ایک ملک مراد نہیں ہے، یہ تو امت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم ایک امت کے طور پر ہیں، تو کہیں بھی کوئی غلطیاں دہرائی تو نہیں جا رہی۔ بحیثیت مسلمان ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی تاریخ کے ان حصوں سے واقفیت حاصل کرے، مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اسباب کو ذہن میں رکھے اور غور کرے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غم اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ امت کا بہت بڑا حصہ، صرف میں پاکستان کی یہاں بات نہیں کر رہا ہوں، امت کا بہت بڑا حصہ ان اسباب عروج اور زوال کو سننا اور سمجھنا اور یاد کرنا بھی نہیں چاہتا، دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ مجھے اس کا تجربہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ میرا بیان ہوا ایک شہر میں، بڑا شہر، بڑے پڑھے لکھے لوگ، میں نے وہاں بیان کیا تحریک آزادی اور اس کی تفصیلات کے اوپر، بیان کر کے جناب دعا کر کے جیسے ختم ہوتا ہے جانے لگا، ایک صاحب آ گئے میرے پاس، مسجد والوں نے بھی کچھ اکرام کیا ہوا تھا، وہ جناب مجھ سے بڑی دیر تک لڑتے ہی رہے، ناراض ہی رہے کہ یہ آپ نے کیا شروع کر دیا، مسجد کا ممبر آپ کو اس لیے ملا تھا، آپ بات کرتے تقویٰ کی، روزے کی، اور مسواک کیسے استعمال کرنی ہے، اور یہ چیزیں بتاتے، سنتوں کو بتاتے، یہ آپ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح میں نے الحمدللہ 5 یا 6 بیانات کیے بر صغیر، انگریز سے آنے سے پہلے اور انگریز کے آنے کے بعد، وہ کہتے ہیں نا شادی سے پہلے اور شادی کے بعد، تو بر صغیر انگریز کے آنے سے پہلے اور انگریز کے آنے کے بعد، وہ 5-7 بیانات کی ایک سیریز تھی، اور وہ کتاب کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے نقش حیات، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے۔ انہوں نے باقاعدہ تاریخی اور انگریز کی کتابوں سے، انگریزی مورخین کی کتابوں سے وضاحت کی ہے۔ انگریز خود مانتا ہے کہ بر صغیر انگریز سے پہلے اور انگریز کے بعد، یعنی پہلے اچھا تھا بعد میں برا ہو گیا، تب جو پریشانیاں آئیں وہ انگریز کے آنے کے بعد آئیں۔ وہ جب میں نے بیانات شروع کیے نا تو وہ چلے 2 مہینے، اب ہر ہفتے ایک بیان ہو، درمیان میں کبھی کراچی کا سفر، کبھی کوئی سفر، اب اگلے اتوار میں پھر کراچی میں انشاءاللہ تعالی، تو لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔
یہ کون سا ٹاپک شروع کر دیا جی؟ تو آج کا ٹاپک بھی اسی قسم کے ٹاپک میں سے ہے کہ جس میں بہت محروم بدقسمتی کی بات ہے، بڑی تکلیف سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں ہمیں عام طور سے کوئی شوق نہیں رہا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس جذبے کو ہمیں بہتر کرنا ہے، بدلنا ہے۔ اور یاد رکھیے، نا امیدی کوئی نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، قطعاً نا امیدی نہیں ہے۔ ان بیانات کا مقصد نا امیدی کو بڑھانا یا پیدا کرنا نہیں ہوتا، ان بیانات کا مقصد اندھیروں کے اندر سے روشنی کے راستے کیسے نکلیں گے وہ اس راستوں کو بتانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمل کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن کم سے کم پتہ تو ہو ہم غلط کہاں پر ہیں، کہیں کوئی ایسی غلطی ہم سے تو نہیں ہو رہی۔ ہر آدمی اپنے اپنے درجے کے مطابق تو کچھ حصہ ڈال سکتا ہے۔ وہ جی اکیلے سے کیا ہوتا ہے جی؟ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، ایک آدمی سے کیا ہوتا ہے؟ فرعون کی اسٹیبلش گورنمنٹ تھی، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا، کوئی آواز نکال سکا؟ آج کا کوئی حکمران ایسے کرے تو اتنی تو تھی نا کہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موسیٰ علیہ السلام کو ہی بھیجا نا، اور ساتھ ایک بھائی، دو ہی بندے گئے تھے۔ تو ایک آدمی سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ نمرود کے سامنے ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے سے کیا ہوگا، بھئی میرے کرنے سے میرا حق ادا ہو جائے گا، میرا فرض ادا ہو جائے گا، میرا ذمہ پورا ہو جائے گا، قیامت کے دن میں کچھ ہمت کرنے والوں میں، کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اصل دن تو وہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اسپین کی تاریخ کو، مسلم اسپین کی تاریخ کو یاد رکھے اور وہاں کے جو زوال کے اسباب ہیں ان کو یاد رکھے۔ بہت عجیب وہاں کے حالات ہیں، وہاں کے حالات سنیے گا، اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، مسلم معاشرے میں، اس پہ بھی دیکھیے گا، کاپی پیسٹ لگتی ہے بہت ساری چیزیں۔ اچھا، مسلمانوں کے زوال کے اوپر جتنی گفتگو ہوگی، عروج کو سمجھے بغیر زوال کو سمجھنا مشکل ہے۔ عروج کو سمجھے بغیر زوال کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، اپنی ضد کی وجہ سے اشیاء کی وضاحت ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے، کھل کے آ جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اندھیرے کی وضاحت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک روشنی کا پتہ نہ ہو۔ ایک آدمی سے روشنی کا پتہ ہی نہیں ہے تو اندھیرا بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اندھیرے کی وضاحت روشنی کے پتہ ہونے سے ہوگی۔ خیر اور شر، خیر کی وضاحت شر کے پتہ ہونے سے ہوگی، اور شر کی وضاحت خیر کے پتہ ہونے سے ہوگی۔ اگر ایک آدمی کو شر کا پتہ ہی نہیں، اس کو خیر کی پوری وضاحت اور قدر نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں چیزیں جب آمنے سامنے کی، ضدین سامنے ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر جب ہم غور کریں گے تو بات ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی عروج کی، کہ مسلمانوں کو عروج کن کن اسباب پر ملتا ہے۔ وہ اسباب اگر پورے ہو رہے ہیں تو ہم عروج کی طرف جا رہے ہیں، اور وہی پورے نہیں ہو رہے تو خود بخود زوال پر آ گئے۔ تو ہم نے عروج کو سمجھنا ہے، عروج کا وعدہ کن صفات پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے کارگل کے واقعے تک کتنے سال کی؟ 2000 سال کی تاریخ ہے یہ؟ نہیں، جب سے اولاد آدم کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے لے کے ابھی تک کی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہی ہے، ایک ہی قانون ہے۔ تم عروج کے اسباب پہ جب غور کریں گے کہ ہمیں عروج کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور جب وہ پوری ہیں تو عروج کی طرف سفر ہے، وہ نہیں ہے تو زوال ہے۔ سادہ سی بات ہے، اندھیرا ہے یا روشنی ہے، تیسری تو کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تاہم ایک اور اسباب عروج پر غور کرنے سے پہلے ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بنیادی چیز ہے، اکثر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، غلط فہمی کا بڑا شدید ترین شکار ہیں۔ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو عروج کے اسباب ہیں وہ شاید وہی ہیں جو مغربی اقوام کے عروج کے اسباب ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے مغربی اقوام یا پہلے کسی قوم کو اگر دنیا میں عروج ملا تو جو ان کے متعین، جو ان کے عروج کے اسباب ہیں وہی مسلمانوں کے ہیں۔ نہیں، قطعاً نہیں۔
مسلمانوں کے عروج کے اسباب کچھ اور ہیں، کافروں کے عروج کے اسباب کچھ اور ہیں، کچھ الگ ہیں کچھ مشترک ہیں، لیکن بنیادی طور پر مسلمانوں کے عروج کے اسباب جو ہیں وہ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج اور زوال کے اسباب الگ الگ بنائے ہیں۔ کچھ اسباب عروج وہ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں خاص، اور کسی کے ساتھ نہیں۔ کچھ اسباب عروج وہ ہیں جو کافروں کے ساتھ ہیں، کچھ اسباب زوال ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کچھ ان کے ساتھ ہیں، کچھ مشترک ہیں۔ تو ہر طریقے کا سلسلہ ہے۔ تو 6 طرح کے اسباب ہو گئے۔ وہ اسباب عروج جو صرف مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وہ اسباب عروج جو صرف غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، وہ اسباب عروج جو مشترک ہیں۔ 3 اور انہی کا 3 الٹا کر لیجئے، وہ اسباب زوال جو مسلمانوں کے لیے ہیں، وہ اسباب زوال جو غیر مسلمین کے لیے ہیں، اور وہ اسباب زوال جو مشترک ہیں۔ مشترک کیوں ہوتے ہیں؟ کہ انسان ہے نا، تو کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں، اور ایمان اور قرآن کی وجہ سے کچھ چیزیں الگ بھی ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو الگ الگ سمجھے بغیر، ان ساری باتوں کو الگ الگ سمجھے بغیر، مکمل طریقے سے سمجھے بغیر، مسلمانوں کی تاریخ کے بہت سارے واقعات کو صحیح طریقے سے سمجھنا ممکن نہیں، اور ان اسباب عروج و زوال کو صحیح طریقے سے سمجھے بغیر آگے عروج اور دوبارہ عروج اور مستقبل کی پلاننگ کرنا بھی ممکن نہیں۔ اتنے اہم ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ عروج ملے تو ان کو ان اسباب زوال اور عروج پہ غور کرنا ہوگا، تاریخ سے سبق لینا ہوگا، اور اگلی زندگی کا لاہ عمل طے کرنا ہوگا۔ ایک حقیقت آپ کو بتاتے ہیں، قرآن کریم کو اول سے لے کے آخر تک پڑھ لیجئے، یعنی الف لام میم سے لے کے والناس تک پڑھ لیجئے۔ اللہ رب العزت کی سنت، عادت، اللہ رب العزت کی سنت یہ رہی ہے کہ غیر مسلم ہمیشہ اسباب میں، وسائل میں، تعداد میں، پیسے میں، اسلحے میں، دنیا کی قوتوں میں ہمیشہ زیادہ رہے۔ کوئی 1-2 دفعہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہی ہے۔ پورا قرآن دیکھ لیجئے، کیا بات کہی کہ غیر مسلم ہمیشہ تعداد میں، اسباب میں، وسائل میں، اسلحے میں، ٹیکنالوجی میں، اپنے وقت کے مطابق جو مادی اشیاء تھی ان سب میں ہمیشہ ایمان والوں سے زیادہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس کیا کچھ ہے اور فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پاس کیا کچھ ہے اور فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ اور قریب آ جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کو دیکھ لیجئے، وسائل اسباب کو دیکھ لیجئے، اور قریش مکہ، عرب اور باقی دنیا کے کفار کے وسائل کو دیکھ لیجئے کہ یہاں کچھ بھی نہیں اور وہاں بہت کچھ ہے۔ تو یہ قرآن کریم کو اول سے آخر تک پڑھنے سے ایک ہی لائن ملتی ہے کہ کافر اسباب اور وسائل میں ہمیشہ مسلمانوں سے زیادہ رہے ہیں۔ تو نتیجہ اس بات سے کیا نکلا؟ مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب کچھ اور ہیں، یہ نتیجہ نکلا۔ اور غور کیجئے، توجہ سے سنیے کہ جملہ بڑا اہم ہے۔ اگر مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب اسلحہ، فوج، مال، دولت، مادی وسائل، ان سب چیزوں کی کثرت پر ہوتے، یہ اسباب مسلمانوں کی کامیابی کی واحد وجہ ہوتے، تو مسلمان تاریخ میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا۔ دوبارہ سن لیجئے گا، اگر مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب یہ مادیات ہوتی، فوجیں ہوتی، اسلحہ ہوتا اور پیسہ ہوتا، اسباب ہوتے، تعداد ہوتی، گھوڑے ہوتے اور سب کچھ ہوتا، اگر یہی اللہ کی طرف سے طے ہوتا، اگر یہی بات ہوتی تو آج تک تو مسلمان کے پاس کبھی زیادہ رہا ہی نہیں، تو گویا مسلمان کبھی فاتح ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ 2 + 2 4 ہوتا نا، اسی طرح یہ بات ہے۔ مسلمان ہمیشہ تاریخ میں ناکام ہوتے،
مسلمان تاریخ میں ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں اگر یہ والا ہم کوئی پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں تو، لیکن مسلمان تاریخ میں جب بھی کامیاب ہوئے اسباب کی کمی کے باوجود کامیاب ہوئے۔ بات یہ ہے، تو اگر تاریخ کوئی سبق ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے لے کے کارگل کے واقعے تک یہی قانون رب کا چلا آ رہا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا قانون چلا آ رہا ہے کہ مسلمان اسباب کی قلت، اسلحے کی قلت، تعداد کی کمی، مال و دولت میں کمی کے باوجود کامیاب ہوتے رہے۔ یہ ایک رخ ہو گیا۔ اسی بات کا دوسرا رخ، بات وہی ہے، دوسرے انداز سے ہے تاکہ کھل کے بات آ جائے۔ غیر مسلموں کو جب بھی مسلمانوں کے خلاف ناکامی ہوئی، ہمیشہ وہ اسباب میں زیادہ رہے، ہمیشہ وہ اسباب میں زیادہ تھے۔ بات وہی ہے، اس کا رخ دوسرا خالی۔ غیر مسلموں کو جب بھی ناکامی ہوئی ہمیشہ وہ اسباب میں زیادہ تھے۔ 1 اور 1000 کا مقابلہ بھی ہوا ہے، ادھر مسلمان 60، ادھر سے کافر 60,000، 1 اور 1000 کا مقابلہ بھی ہوا ہے۔ اچھا، ایک عام ذہن دیندار طبقے کا بعض دفعہ یہ بن جاتا ہے کہ جب ہماری قیادت تقوی کے اعلیٰ معراج پر ہوگی، تقوی کا اعلیٰ معیار اس کے پاس ہوگا، تب ہی کامیابی ملے گی، اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو یہ بھی کوئی اتنا ضروری ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ والا پوائنٹ بھی کوئی اتنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہیں، کافی ہیں۔ ایک لے لیجئے، ظہیر الدین بابر، مغلیہ سلطنت کا بانی، شراب پینے والا آدمی تھا۔ تقوی کا جو اعلیٰ معیار ہے، جس معیار سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں تقوی کے لوگوں کو، علماء کو، اور اس معیار کے مطابق تو وہ پورا نہیں اترتا تھا۔ تقوی کی لائن سے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے ظہیر الدین بابر کی، لیکن مسلمانوں کی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہے۔ 20,000 لوگوں کو لے کر آیا، 3.5 لاکھ کا مقابلہ ہوا، ساروں کو شکست دی اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کو عروج ملا، ترقی ملی، اور ایک آگے سلسلہ بنا۔ تو گویا تقوی کا بہت اعلیٰ معیار نہ بھی ہو تب بھی مسلمانوں کو کامیابیاں ملی ہیں۔ تاریخ میں اور بھی اس کے واقعات موجود ہیں۔ تو وسائل کی عدم موجودگی میں بھی کامیابی ملی، تقوی کا وہ اعلیٰ ترین معیار اگر نہیں تھا تو تب بھی کامیابی ملی۔ پھر وہ آخر کیا اسباب ہیں کہ جن کے اوپر کامیابی ملتی ہے؟ تو ہم ان اسباب کی طرف آ جاتے ہیں۔ چند باتیں اس لیے ضروری تھیں تاکہ ہم اسباب پر ڈائریکٹ جانے سے پہلے کچھ تھوڑی سی ہماری گراؤنڈ بن جائے، ہمارا ذہن بنے، اور ہم اس کو صحیح طریقے سے لینے والے، سمجھنے والے بن جائیں۔ اور یہ سب کر کے پھر آخر میں اسپین کے حالات کو ہم غور کریں گے کہ وہاں مسلمانوں کی ناکامی جو ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ناکامی کے واقعات، یہ باتیں نا امیدی کے لیے نہیں ہیں۔ انسان اگر اپنے ماضی سے سبق حاصل کر کے آگے عزم لے اور ہمت کرے کہ مجھے اب بچنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، تو اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اسباب ہیں ایسے، جب مسلمان اس پر جمع ہو جائیں تو بس اللہ کی مدد آ گئی۔ اور ایسے ایسے وعدے ہیں اللہ کے کہ سبحان اللہ، ابھی انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی برتر رہو گے، کامیاب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور بالضرور لازماً کرے گا۔ یہ جو لفظ ہے نا وَلَيَنْصُرَنَّ، یہ بڑا عجیب ہے۔ اس کے اندر تاکید کے کئی جو اعلیٰ ترین معیارات ہیں نا عربی زبان کے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ عربی زبان میں لام اگر زبر کے ساتھ ہو اور آگے فعل ہو تو یہ تاکید کا ایک صیغہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے آگے نون ہو اور نون میں جزم ہو تو تاکید میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن وہ خفیف اضافہ ہوتا ہے، اور اس نون کے اوپر اگر تشدید ہو جائے تو
عربی زبان کا جو یہ لفظ ہے اس کا اردو زبان میں ترجمہ ممکن ہی نہیں. کریں گے ہم کوشش اپنی ترجمے کی، لیکن اس کا ترجمہ ممکن نہیں رہا. تاکید کی آخر جو ہے نا وہ بھی اللہ نے بیان کر دی. اور اردو کا اتنا بڑا دل گردہ نہیں ہے کہ عربی کے سارے الفاظ کو یہ اپنے اندر سمجھ سکے اور ہمیں سمجھا سکے اور ہم سمجھ سکیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس میں ضرور بالضرور لازماً یقیناً ان لوگوں کی اللہ مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو پہلی بات کیا ہے؟ مسلمانوں کے اسباب عروج جو ہیں وہ 5 ہیں بنیادی، باقی اس کو تفصیل سے بڑھایا جا سکتا ہے، 5 ہے. تو پہلا کیا ہے کہ مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی، اس میں ہمارا مقصد کیا ہے، کاوش کیا ہے؟ مقصد میں یہی 2 ہی باتیں ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا تحفظ کرنے کے لیے بڑھے یا دیندار لوگوں کا تحفظ کرنے کے لیے بڑھے، امت کا تحفظ. یہی 2 مقصد ہے. پہلی بات ہے مقصد میں 2 باتیں ہیں. کوئی بھی کاوش ہو، وہ عسکری ہو، سیاسی ہو، علمی ہو، فکری ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی محنت ہو مسلمانوں کی، اس میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی بات ہے مقصد. مقصد کے اندر 2 باتیں ہیں کہ وہ مقصد اللہ رب العزت کے دین کے تحفظ کے لیے، اس کے احیاء کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہے، یا ان لوگوں کے لیے جو اس دین پر عمل کرنے والے ہیں ان کے تحفظ، ان کی بقا اور ان کی بھلائی کے لیے. مقصد میں کوئی تیسری بات نہیں ہے. مقصد بالکل واضح ہو کہ ہماری دین کوئی بھی محنت ہے جس میں کامیابی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے بقا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہو یا امت کے لیے ہو. بھئی یہ 2 ہی باتیں ہیں، تیسری اس میں کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جس کا ترجمہ اردو میں کسی زبان میں عربی کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ضرور بالضرور یقیناً یہ طے ہو چکا، ہو گئی تمہاری مدد، ہو کے رہے گی، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا. کائنات کی ساری قوتیں آ جائیں، تمہاری نیت اور مقصد یہ ہے تو پھر تمہارا کام ہوگا. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور بھی بہت ساری آیات ہیں. بہرحال تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیابی کے لیے، عروج کے لیے مقصد، اور مقصد میں 2 باتیں ہو گئیں. اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اس کامیابی سے مراد دنیا کی کامیابی ہے. آخرت کی کامیابی تو مسلمان کی اگر نیت ٹھیک ہے اور دنیا میں کامیابی ملے نہ ملے، دونوں صورت میں کامیاب ہے. آخرت کی کامیابی کے پیمانے الگ ہیں، وہ یہاں ذکر نہیں ہو رہے. یہاں دنیا کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے. مسلمانوں کے عروج کا پہلا سبب مقصد، اور مقصد کی وضاحت ہو گئی کہ مقصد اور کاوش کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم. مقصد کو واضح ہو کرنا ہوگا. دوسری بات وحدت، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت واحدہ ہے اللہ کے نزدیک. وحدت ہونی چاہیے مسلمانوں میں، ہم آہنگی ہوگی. پہلے مقصد ہو، اس کے بعد ان کے اندر وحدت ہو، ہم آہنگی ہو، جوڑ ہو، اتحاد ہو، پھر ان کو کامیابی ملے گی. اور اس بات کو قرآن مجید نے جگہ 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 بیان کیا ہے. اگر تمہارا کلمہ متحد رہے گا، اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو گے، تفرقے میں نہیں پڑو گے، اگر تم ملت واحدہ بنے رہو گے، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں والا سلوک کرتے ہوگے، مختلف اسلوب سے، انداز سے، طریقوں سے ایک ہی بات کو جگہ جگہ سمجھایا گیا، وحدت وحدت وحدت. اگر تم ایک ہو تو بس پھر تمہیں کامیابی مل کے رہے گی. تو 2 باتیں ہو گئیں، ایک مقصد، دوسرا وحدت. تیسری چیز کیا ہے؟ تنظیم، منظم ہونا، تنظیم. اس میں قرآن مجید میں بھی کئی چیزیں ہیں. نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، کتنے منظم طریقے سے آپ نے کام کیے. تو مسلمانوں کا مقصد بھی ایک ہو، وحدت بھی ہو، اور یہ منظم بھی ہو. تیسری بات ہو گئی. اب تنظیم کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں مختصر کر کے.
آج مینجمنٹ سائنس میں باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں پڑھائی جاتی ہیں. کیوں؟ ذرا غور کیجیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکلے ہیں تو بنی اسرائیل کی تعداد کتنی تھی؟ کوئی بتائے گا جی؟ آپ نہ بتائیں. جی 6 لاکھ کے قریب تعداد تھی. 6,70,000 بھی کتابوں میں آیا ہے, 5 لاکھ بھی آیا ہے, 6 لاکھ کی تعداد کئی جگہ لکھی ہوئی آئی. غور کیجئے کیا ان کی مینجمنٹ ہوگی, کیا منظم انداز ہوگا کہ 6 لاکھ بندہ, آپ لاہور شہر کو سمجھ لیں 1 منٹ کے لیے, 6 لاکھ بندہ راتوں رات اس انداز سے نکلے کہ کسی کو پتہ نہ لگے, نہ پولیس کو, نہ فوج کو, نہ کسی دوسری قوم کو, اور یہ 6 لاکھ کا 6 لاکھ نکل کے شہر سے باہر آگے پہنچے گئے, رائے بنٹ سے آگے پہنچے, موٹر وے پہ پہنچے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس کو سوچیں تو لگتا ہے یہ ممکن نہیں ہے, لیکن تنظیم تھی, منظم کام تھا. اسی طرح یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس آج لکھا ہوا الحمدللہ موجود ہے, اس کی تاریخ کے اوپر انشاءاللہ کسی وقت بات ہوگی, پورا تفصیل ہے 1 گھنٹے کی کم سے کم, زیادہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا, ایسے کتابی صورت میں تھوڑی آیا تھا جیسا آج ہمارے پاس موجود ہے. کبھی ایک آیت آتی, کبھی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آتا ہے, کبھی چند صورتیں آتی, کبھی ایک بڑی صورت آتی, کبھی چند آیات آتی, اور کبھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نازل ہو رہی ہے تو کبھی سورہ مزمل کی ہو رہی ہے, تو کبھی سورہ قاف کی ہو رہی ہے, کبھی سورہ قلم کی ہو رہی ہے, کبھی سورہ نون, اور کبھی کسی اور کی ہو رہی ہے. تو ایک وقت میں کئی صورتوں کی مختلف آیات کا نزول رہتا تھا. تو ان سب کو نبی علیہ السلام نے ایسے زبردست طریقے سے کاتبان وحی کے ذریعے منظم کروایا کہ انسان عش کر اٹھتا ہے کہ اللہ کیا مینجمنٹ تھی نبی علیہ السلام کی, کیا تنظیم تھی. یہ پورا ایک واقعہ ہے تفصیلی سمجھنے والا, بڑا دلچسپ, کہ قرآن مجید اس طرح نہیں نازل ہوا. جو سب سے کم نازل ہوئی نا مقدار, غیر اولی الضرر, بس اتنا سا جملہ, غیر اولی الضرر, ایک آیت کے ٹکڑا ہے اندر, اس کے پیچھے بھی لفظ ہے, اس کے آگے بھی, لا یستوی القاعدون, تو پیچھے بھی ہے اور آگے بھی ہے. اب جو چیز نازل ہوتی فرماتے اس کو اس کے پیچھے لکھو, اس کے آگے لکھو, اس ترتیب پہ لکھو, اور پچھلے کو ختم کرواتے. کیا زبردست نظام تھا, پورا نظام تھا وہ. تو منظم ہونا نبی علیہ السلام کی زندگی میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء کے نام کی زندگی میں نظم ملتا ہے. تو پہلی چیز مقصد, دوسری چیز وحدت, اور تیسری چیز منظم ہونا. چوتھی چیز قائد, لیڈر. قائد کے اندر قائدانہ صلاحیتیں مکمل طور سے موجود ہونا. اگر لیڈر نالائق ہو تو پچھلی تینوں چیزیں ناکام ہو سکتی ہیں. تو قائد کا منظم ہونا. قائد کی کیا صفات ہیں وہ آگے انشاءاللہ ذکر تھوڑی سی کر لیں گے. اور 5ویں بات, اس قائد کے پیچھے قوم بھی متحد ہو. قائد تو بڑا اچھا ہے, بہترین ہے, لیکن قوم اس کے ساتھ نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ تو یہ 5 اسباب ہوں گے تو مسلمانوں کی کامیابی کے, عروج کے یہ 5 اسباب ہیں بنیادی طور پر. اور زوال کے اسباب انہی کو گراتے چلے جائیں, وہ سارے زوال کے اسباب بن گئے. تو 5 اسباب کون سے ہو گئے؟ مقصد. مقصد کے اندر 2 باتیں ہیں, اللہ کے دین کے لیے وہ محنت ہو, اور دین امت کے لیے وہ محنت ہو. اس کے بعد کیا تھا؟ وحدت, تنظیم, قائد جس کے اندر پوری صلاحیتیں ہوں, اور قوم جو اس کے ساتھ متحد ہو. پھر یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں تو آگے کام بنتا ہے. اللہ کی طرف سے کامیابی کے سارے وعدے ہیں, اور اگر اس میں سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر معاملات بدل جاتے ہیں. اب قائد کے اندر کیا ہو, ہمارے اندر کیا ہو, نیت کا بڑا کردار ہے. اب اس نیت کو دیکھ لیجئے. 5 اسباب آ گئے, اب اس کی جزیات اور اس کی مزید تفصیلات کو ہم آہستہ آہستہ کھولتے ہیں. بعض اوقات انسان کا ہدف کوئی اور ہوتا ہے لیکن نیت کچھ اور ہوتی ہے. ٹارگٹ اس نے رکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا, ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے ریاست مدینہ, ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے مسلمانوں کی خیر خواہی, بھلائی, لیکن اندر کچھ اور ہوتا ہے. اندر مثال کے طور پر کہ میری عزت ہو, میرا نام ہو, شہرت ہو, یا مجھے مال ملے.
امت کے اندر کوئی بھی غلط نعرہ لے کے کھڑا نہیں ہوتا، سب کے نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. ایسے نہیں قوم آتی، خوبصورت نعروں پہ ہی جمع ہوتے ہیں. اب بظاہر اپنی جان اس مقصد پہ قربان کر دینے سے بڑا تو کوئی اور جو ہے نا وہ بڑا کوئی کام نظر نہیں آتا. ایک عام نظر سے، ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں جب ہم، تو اپنے اس مقصد کے لیے جان قربان کر دینا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. لیکن حدیث کے اندر ایک بات آتی ہے، توجہ سے سنیں. قیامت کے دن ایک آدمی پیش ہوگا، دنیا میں شہید ہوا تھا جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں. اس کو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی خرابی نہیں ہوگی. وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو. فرشتے حیران، اس کے نامہ اعمال میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، اس نے تو جان تک دے دی تھی. اس نے ایک نعرہ بلند کیا، بڑے بلند کاز کے لیے، مقصد کے لیے ڈٹا، جان تک دے دی. یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، جہنم کس بارے میں. اللہ رب العزت علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید جاننے والا پروردگار پوچھے گا تم نے جان دی تھی نا، کیا تمہارے دل میں یہ نہیں تھا کہ تمہاری بہادری کی، شجاعت کی داستانیں سنائی جائیں، تمہارے چرچے ہوں، تمہارے بعد تمہارا نام لیا جائے، تمہیں عزتیں دی جائیں، تمہیں فلاں کہا جائے، یہ کہا جائے. اب وہ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں کوئی بات کر سکتا، کھل جائے گی بات، ہاں جی یہ سب کچھ تھا. پھر جواب آئے گا فقد قیل، ہو چکا، جو تجھے چاہیے تھا تیری اس محنت سے تجھے مل گیا دنیا میں، ابھی چل جہنم میں، چلو بھی جالو اس کو جہنم. اب یہ نیت صرف لیڈر کے ساتھ نہیں، پیچھے عوام کے ساتھ بھی ہے. ہم لوگ دن رات لیڈروں کو برا کہتے رہتے ہیں، یہ دونوں کا معاملہ ہے. نیت ہر بندے کا معاملہ ہے کہ نیت کیا ہے. مقصد تو نیک ہو گیا، مان لیا، اس مقصد کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے. لہذا جو چیز رضا الہی کے خلاف ہوگی، اللہ کے یہاں کی مدد کا وعدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کی ایک شرط ہے. 5 چیزیں کیا تھیں؟ وہ تو اسباب بتائے عروج کے، لیکن شرط کیا ہے؟ للہیت ہو، اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو معاملہ. یہ شرط ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا. 5 چیزیں پوری ہوں اور یہ پورا نہیں ہے تو پھر اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی آگے انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ کوئی دنیاوی مقصد اگر ہو تو وہ کیا ہو سکتا ہے. وہی ہو سکتا ہے کہ 2 قومیں ہیں، 2 پارٹیاں ہیں، 2 صوبے کے لوگ ہیں، 2 برادریاں ہیں، 2 علاقے کے لوگ ہیں، کوئی بھی 2 گروہ ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کے، دونوں کا نعرہ اسلام کا ہے، لیکن پیچھے اندر عصبیت ہے، پیچھے اندر اپنی پارٹی، اپنی زبان، اپنا علاقہ، اپنی برادری کچھ اور ہے، اور نعرہ دونوں کا اسلام کا ہے، تو ان کے ساتھ بھی اللہ کی کوئی مدد نہیں آتی. بظاہر نعرہ اسلام کا ہے لیکن بیک اینڈ کے اوپر نیت کچھ اور ہے، کچھ بھی ہے، تو ایسی مدد نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے طریقے اور اصول وہ ایک ہی ہیں، وہ نہیں بدلتے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہی پیدا ہونا چاہیے کہ بھئی ہم کسی بھی پکارنے والے کی نیت کو کیسے جانچیں. ایک آدمی کسی پارٹی کا لیڈر ہے، کسی قوم کا لیڈر ہے، کسی ملک کا لیڈر ہے، ایک کسی ادارے کا سربراہ ہے، ایک کوئی تحریک ہے اس کا بڑا ہے، جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں نیت کو کیسے جانیں؟ بڑا مشکل کام. اس کا اصل جواب یہ ہے سوال کا کہ صحیح طور سے تو اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا. تاہم جو دین کے مزاج شناس لوگ ہیں انہوں نے 3 اصول بتائے ہیں. کتنے اصول بتائے ہیں؟ 3 اصول بتائے ہیں. ہم ان 3 اصولوں کو، ان پیرامیٹرز کو سامنے رکھ کے ایک فیصلہ کرنے کی پوزیشن پہ ہوں گے، اور عند اللہ اس پہ ہمیں اجر بھی ملے گا. وہ 3 باتیں کیا ہیں بتا دی جائیں یا اس کو چھوڑ دیں؟ وہ 3 اصول یہ ہے. پہلا اصول کہ جس شخص کی دعوت پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں وہ خود دین پر کتنا کاربند ہے، کتنا عمل کرنے والا ہے، سنتوں پر، شریعت پر کتنا چلنے والا ہے.
جس کی دعوت پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں، وہ شریعت اور سنت کا، قرآن و حدیث کا کتنا خود پابند ہے، اس کی اپنی 6 فٹ کی 5 فٹ کی باڈی میں اللہ کا دین کتنا نافذ ہے۔ 2 4 5 10 20 برائیاں ان کی بات نہیں ہو رہی، بائی ان لارج پورے ہم اسکیل میں اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے۔ 2 4 غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، ہم کسی ادارے کے سربراہ کی 2 4 غلطیوں کے اوپر کوئی پکڑ کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمومی طور پر اس کی ظاہری زندگی شریعت سنت کے مطابق ہو، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ اس دور کے، جس دور میں وہ بندہ ہے اور ہم ہیں، یہ دیکھیں، یہ تو نوح علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اصول وہی رہیں گے نا۔ تو اس دور کے لوگ جو عمومی طور پر مخلصین ہیں، دیندار ہیں، قوم کی فکر کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کو میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اعلان کرتا ہے، جی میں مدرسہ کھول رہا ہوں، میں اسکول کھول رہا ہوں، اور میں تربیت بھی کروں گا، تعلیم بھی دوں گا، اور ہمارا نظام ایسے ہوگا۔ اب اس نے دعویٰ کر دیا، اعلان کیا، ہم نے اپنے بچے کو داخل کروانا ہے، یا اس کو ڈونیشن دینی ہے، یا اس کی مدد کرنی ہے، یا اس کے ساتھ شامل ہونا ہے، دعاؤں میں شامل ہونا ہے۔ اب کیا کریں؟ تو پہلے تو دیکھ لیا کہ بھئی شرعی وضع خطا اور زندگی۔ دوسرا، وہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں نیک دیندار مخلص لوگ ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیا، 10 20 لوگوں سے پوچھ لیا کہ جی یہ صاحب یہ کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہاں میں اس کو 10 سال سے، 20 سال سے، 25 سال سے، 5 سال سے جان رہا ہوں، جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو بس کافی۔ تو دوسری چیز یہاں سے پوری ہو جائے گی کہ اس دور کے جو مخلص لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، معتبر لوگ ہیں، دینی مزاج والے، وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہم رائے لے لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں جی۔ تیسری بات یہ بڑی اہم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنی اس دین کی محنت سے، اپنے اس جو بھی لائن ہے جو اس نے اختیار کی ہے اصلاح امت کے لیے، اس سے اس نے اپنی دنیا نہ بنانی شروع کر دی ہو۔ کہ پہلے تو فقیر تھا، وسائل نہیں تھے، تنگی کی زندگی تھی، اب جناب یہ والا کام شروع کیا ہے، اب ان کی کوٹھیاں بن گئیں، اب لینڈ کروزر آ گئی، اب فلاں آ گئی۔ ایک ہے نا، کوئی بظاہر اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، عام سی زندگی تھی کہ ملازمت کر رہا تھا، یا کوئی بس ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی تھی، تو اچانک یہ سب پردہ عدم سے وجود میں یہ چیزیں کیسے آ گئیں؟ یہ کیا ہوا؟ ہاں، جب کوئی ظاہری سبب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ سب اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، کوئی آدمی تاجر ہے، کوئی زمیندار ہے، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھا جائے کہ وہ دنیا تو نہیں اپنی بنا رہا۔ تو 3 ایسے پیرامیٹرز ہیں جس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے، باقی نیت کا صحیح حال سوائے رب کے کوئی جانتا نہیں۔ یہ ایک اندازہ لگانے کی تسلی کی خاطر چند باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کیا کرے۔ تو دین کے مزاج شناسوں نے یہ باتیں بتائی تھیں۔ مسلمانوں کی بہت ساری محنتوں کو ناکام ہونے میں ایک اور چیز بڑی عمل دخل رکھتی ہے۔ مسلمانوں کی بہت سی کوششیں جو ناکام ہوئی ہیں، تحریکیں ناکام ہوئی ہیں، لوگ ناکام ہوئے ہیں، جماعتیں ناکام ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک اور بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، کہ ویسے تو نظر آ رہا ہے کہ پوری پارٹی ہے، پورا گروہ ہے، ایک جماعت ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن دل آپس میں ایک نہیں ہے، پھٹے ہوئے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہوتے ہیں، لیکن دل اندر سے ایک نہیں ہوتے۔ تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ناکامی کی وجہ یہ بھی ہے، یہ منافقین کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ناکامی کی ایک اور بہت بڑی وجہ عصبیت ہے، اپنے قبیلے کی طرف، اپنی قوم کی طرف، اپنی زبان کی طرف، اپنے علاقے کی طرف دعوت دینا۔ ظاہری طور پر سلوگن کوئی دینی ہوگا، خیر خواہی والا ہوگا، اس پہ اتنا عام طور سے نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن بیک اینڈ کے اوپر کوئی اور چیز ہوگی۔ یہ عصبیت کتنی بری چیز ہے، اور یہ کتنا زہریلا مسئلہ ہے کہ انسان کہاں تک چلا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک مثال واقعہ سن لیجئے۔ آپ حیران ہو جائیں گے اس واقعے کو سن کے
کہ عصبیت کتنی غلیظ چیز ہے، کتنی نکمی چیز ہے، کتنی نیچ چیز ہے عصبیت۔ قوم کی دعوت، صوبے کی دعوت، علاقے کی دعوت اور زبان کی دعوت۔ نبی علیہ السلام نے عصبیت کے ہر نعرے کو ختم کیا۔ مسلمانوں کے لیے ایک ہی بات ہے، تقوی، نیکی، دین، اللہ اور اس کے رسول کی بات، قرآن اور حدیث کی بات، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، معلوم ہوگا، مسیلمہ کذاب ایک دجال گزرا ہے، کسی نے سنا جی؟ کیا کیا تھا اس نے؟ کیا دجل تھا اس کا؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جنگ یمامہ ہوئی تھی جو بہت مشہور ہے، اور ختم نبوت والے جتنا ہم کام کرتے ہیں تو یہ اس کو بہت ذکر کرتے ہیں، تو ہم سب نے اس کو بار بار سنا ہوا ہوگا، لیکن اس میں ایک واقعہ آپ نے شاید نہ سنا ہو، وہ آج سن لیجئے۔ سیرت کے بیانات میں نے کیا ہے، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوپر 75 بیانات کی سیریز ہے جو یوٹیوب پہ موجود ہے۔ کم سے کم ان 75 گھنٹوں میں ہم نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہی واقف ہو جائیں، اتنا ہی ارادہ کر لیں، روز ایک بیان سن لیں، روز آدھا گھنٹہ سن لیں، روز کچھ منٹ لگا لیں، تو 2 4 6 مہینوں میں نبی علیہ السلام کی زندگی ہماری ذہن سے گزر جائے گی، معلوم ہو جائے گا، ہمیں بہت کچھ فائدہ ہوگا۔ تو سیرت کے بیانات میں واقعہ میں نے سنایا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، عصبیت کے حوالے سے جنگ یمامہ کا ایک واقعہ۔ ابھی کہاں پوائنٹ کیا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ مسلمانوں کو ناکامی عصبیت کی وجہ سے ہوئی، کہ دونوں طرف نعرہ اسلام کا ہے، بیک اینڈ پہ نیتیں عصبیت کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ عصبیت کے اوپر نہیں ہے، اخلاص کے اوپر ہے، ایمان اور دین کے لیے ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ پر ہے۔ جنگ یمامہ میں کیا ہوا؟ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں وہ دن کی روشنی میں ہوتی تھیں، عصر تک بند ہو جاتی تھیں، رات کو آرام ہوتا تھا، اپنے مقتولین اور اپنے شہداء اور اپنی چیزوں کو سیٹ کرتے تھے، آرام کرتے تھے، صبح پھر تلواریں لے کے آ جاتے تھے۔ تو یہ ترتیب ہوتی تھی اس زمانے میں ساری جنگوں کی، جنگ یمامہ میں بھی یہی ہوا۔ اسی طرح جنگ یمامہ چند دن رہی، تو ایک رات کو کیا ہوا کہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد مسلمانوں کی فوج کے کچھ لوگ چہل قدمی کے لیے نکلے، کچھ عرس کے لیے نکلے، چہل قدمی کوئی کام، کچھ بھی مطلب واک کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے۔ تو مسلمانوں کے چند لوگ جا رہے ہیں، ان میں ایک صحابی ہیں، سامنے سے مسیلمہ کذاب کے لوگ جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس میں سے ایک بندے کو پہچان کے حیران ہو کے پوچھا، کیا تم وہ نہیں ہو جو بنو حنیفہ کے وفد میں آئے تھے نبی علیہ السلام پر اسلام سب نے قبول کیا تھا، تم مسلمان نہیں ہو گئے تھے؟ ہاں میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اچھا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نہیں سمجھتے؟ کیا میں سچا سمجھتا ہوں۔ کیا تم مسیلمہ کو جھوٹا نہیں سمجھتے؟ پکا جھوٹا ہے، اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ کہ پھر خدا کے بندے تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو عصبیت سے بھرا ہوا زہریلا جملہ اس شخص نے بولا، اس نے کہا ربیہ کا جھوٹا مضر کے سچے سے مجھے زیادہ مقبول ہے، زیادہ قبول ہے، زیادہ پسند ہے۔ ربیہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ پیارا ہے۔ 2 قبائل تھے جو دو بندے تھے، ایک ربیہ ایک مضر، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 500 550 600 سال پہلے دنیا میں آئے تھے۔ ایک کی آبادی ربیہ کہلائی اولاد، ایک کی آبادی ربیہ کی، ایک کی اولاد نسل ربیہ کہلائی اور ایک کی مضر کہلائی۔ قریش مضر میں سے تھے۔ اب وہ ہر چیز کو چھوڑ کر سینکڑوں سال پرانی بات کے اوپر وہ جو عصبیت خون میں سرایت تھی، نسل در نسل آ رہی تھی، کہاں تک چلا گیا وہاں۔ تو مسلمانوں کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ عصبیت بھی ہوتی ہے۔ اچھا جی، مسلمانوں کی ناکامی کی ایک وجہ اور بھی ہے، کوئی بتا سکتا ہے جو ابھی تک ذکر نہیں ہوئی؟ عوام کے اعمال۔ مسلمانوں کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں کے پاس قوت بھی ہوتی ہے، وسائل بھی ہوتی ہے، فوج بھی ہوتا ہے، اسلحہ بھی ہوتا ہے، مال و دولت بھی بقدر ضرورت ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کو قیادت نالائق ملتی ہے، کہ ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو فتح کے لیے اور اگلے بندے کو سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی عوام کی بدعمالی کی وجہ سے قیادت مسلمانوں کو نالائق ملتی ہے۔ یاد رکھیے، قائد کو امت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قائد کو امام بھی کہتے ہیں نا، امام اور امت ان میں گہرا ربط ہے، انہیں الگ نہیں کر سکتے۔ یہ جو لیڈروں کو گالیاں دیتے ہیں نا، اپنے آپ کو کیسے الگ کر لیتے ہیں بھائی؟
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی لیڈر غلط کام کر رہا ہے تو میں اس کی خدا نخواستہ کوئی تائید کر رہا ہوں کسی غلط بندے کی، یہ مراد نہیں ہے۔ لیکن جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ نے تو باقاعدہ حدیث قدسی میں خود، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کو برا نہ کرو، جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ویسا کام آگے چلتا ہے۔ تو لیڈر یا قائد کو امام بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امام۔ اور پیچھے جو عوام ہے اس کو امت بھی کہتے ہیں۔ تو امام اور امت یہ دونوں بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں کا جو ماخذ ہے نا یہ دونوں سے نکلے، اور کا معنی ہوتا ہے اصل معنی جڑ۔ تو امام بھی جڑ سے نکلا، امت بھی جڑ سے نکلی۔ دونوں کا آپس کے اندر ایک گہرا تعلق ہے، جدا نہیں ہو سکتے۔ امت کا مطلب ایسی برادری جس کی جڑ ایک ہو، یعنی ماں ایک ہوتی ہے نا، یہ اس طریقے کا ہے۔ تو امام کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، امام کشادہ راستے کو بھی کہا گیا۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، کتاب الہی کو بھی امام کہا گیا، اور امام قائد کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کا جو قائد ہو وہ اس طرح رہنمائی کرے جو کتاب الہی کے مطابق ہو، وہ ان کو صحیح روشنی کے مطابق صحیح راستے پہ لے کے چلنے والا ہو، قیادت کرنے والا ہو۔ تو امام کے اندر بھی ان صفات کی ضرورت ہے۔ تو قائد کے اندر یہ صفات ہوں گی تو بات بنے گی، لیکن وہ قائد کی صفات بعض مرتبہ یا اکثر و بیشتر امت کی بدعمالیوں کی وجہ سے اسے چھین لی جاتی ہیں، یا وہ قائد باقاعدہ وہ امام اس امت کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ باتیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ مضمون بھی باتوں میں ذکر میں آنا چاہیے کہ بس ہم یہی پڑھیں ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 34 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور یہ گناہ معاف۔ وہ سب باتیں حقیقی ہیں، ضروری ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں جس سے ہمارا ہمارے دماغ کھلے ذرا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی ناکامیوں کی داستانیں ہندوستان میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ہندوستان وہ ہے جہاں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ سینٹرل ایشیا میں مسلمانوں نے حکومت کی 70 سال کے لیے، وہ بھی مسلمانوں سے ہاتھوں سے نکلا۔ یہ جو سینٹرل ایشیا میں ساری مسلمان ریاستیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، سارے محدثین جو 6 7 والے سارے ادھر کے، ایک بھی عرب کا نہیں، سارے غیر عربی ہیں، سارے ادھر کے۔ اس کے علاوہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے دین کے خادم پیدا ہوئے، لیکن آج وہاں دین کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ میرا خود جانا ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد، اتنی بڑی مسجد جیسے یہ لاہور کی کیا شاہی مسجد ہے نا، اس سے کچھ چھوٹی ہے لیکن بہت بڑی ہے۔ یہ تو مطلب چھوٹی، اس سے چھوٹی ہونے کا مطلب ویسے بہت بڑی مسجد ہے۔ وہاں نماز پڑھی تو مولانا آپ کے خیال میں کتنے نمازی ہوں گے؟ عصر کی نماز میں نے وہاں پڑھی تھی، بہت بڑی مسجد تھی، میں شاید 25,000 سے زیادہ لوگوں کی جمع نماز کی جگہ تھی۔ عصر کی نماز میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 500 ہوں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ 25,000 نمازیوں کی جگہ ہے، عصر کی نماز میں کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ اور وہ جگہ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لوگوں کو پڑھائی، وہ کہہ رہے ہیں 500 ہونے چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ 50۔ بہرحال صرف 3 لوگ تھے امام کے علاوہ، ٹوٹل کوئی حال ہی نہیں۔ وہاں بہت ساری مسجدوں میں جانا ہوا۔ ترکی کے اندر بھی کئی مساجد ایسی ہیں کہ اس کو خالی انہوں نے کھیل کود بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اور پوری مسجد آپ آئیں کپڑوں میں یا بغیر کپڑوں کے، تھوڑے سے کپڑوں کو کہہ رہا ہوں میں، تھوڑے کپڑوں میں بھی آپ آئیں، جیسے مرضی آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آتے چلے جائیں۔ کہیں پہ انہوں نے سائٹ پہ ایک کارپٹ بچھا کے لکھ کے لگا دیا، کوئی بارڈر بنا دیا کہ یہ نماز پڑھنے والے اگر پڑھنا چاہیں تو اس جگہ نماز پڑھیں، باقی سارے گھومنے پھرنے کی جگہ ہے، ثقافت۔ اور پھر وہاں ایک مدرسہ دیکھا سمرقند میں، اتنا خوبصورت، اتنا بڑا مدرسہ، 3 بڑے بڑے اس کے دروازے جیسے شاہی قلعے کے دروازے ہیں، بڑے بڑے دروازے، اور ہر کمرے کے اندر کہیں آیات لکھی ہوئی ہیں، احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ یہ طلباء کے حجرے ہوں گے، درس گاہیں تھیں۔ اب وہاں کیا ہے؟ تھیٹر بنے ہوئے ہیں، میوزک، ناچ گانا، یہ سب ڈرامے چل رہے ہیں، میں خود دیکھ کر آیا۔ یہ ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں جو ہمیں یہاں تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو اسپین کا حال، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔
مسلمانوں نے 700 سال وہاں حکومت کی، اعلیٰ ترین، مسلمانوں نے 700 سال وہاں حکومت کی، اعلیٰ ترین معیار فکر، تمدن، اعلیٰ ترین ہر وہ چیز جو مسلمان پیش کر سکتے تھے وہاں انہوں نے پیش کی۔ پرتگال کا 75% تقریباً یہ مسلمان علاقہ تھا، موجودہ پرتگال جو ایک الگ آزاد ملک ہے۔ اسپین مسلمان مملکت تھا، اٹلی کا جنوبی حصہ مسلمانوں کے پاس تھا، فرانس کا بھی ایک علاقہ مسلمانوں کے پاس تھا، تو مسلمان تو یہاں تھے۔ اور یہاں ایسے ایسے اہل علم پیدا ہوئے ہیں کہ جو مزید پوری دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوئے۔ ایک سے امام بقی الدین ابن مخلد، انہوں نے ایک حدیث کی ایسی کتاب لکھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ باقی تمام کتابوں پر حاوی ہو جانی تھی۔ بعض نے تو یوں بھی کہا کہ باقی کتابوں کو چھوڑ دو، صرف انہی کی پڑھ لو تب بھی کافی ہے۔ اب وہ موجود نہیں ہیں، لیکن وہاں وہ تھے، انہوں نے لکھی۔ اس طرح امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام شاطبی، شین الف طا با یا، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ شریعت کے اوپر کتاب لکھی۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قانون دان بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انگریزی میں، عربی میں، فرانسیسی میں، اردو میں اس درجے کی کتاب آج بھی نہیں کہیں دیکھی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، اب انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کتاب کو سمجھ کر لوگوں کو بتانے والا بھی آج دنیا میں کوئی ہے۔ انہوں نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی تھی، الموافقات فی اصول الشریعہ، الموافقات فی اصول الشریعہ، 4 جلدوں میں کتاب لکھی، الموافقات فی اصول الشریعہ۔ اس میں ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے جتنے فنون اور علوم تھے شریعت کے علاوہ، ان سب کی شریعت کے ساتھ ایسی ایڈجسٹمنٹ بتائی اور دکھائی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ باقی تمام علوم اور فنون یہ سارے کے سارے شریعت کی خدمت کے لیے ہیں، شریعت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ اور انہوں نے اس میں ثابت، کتاب آج بھی موجود ہے، کوئی پڑھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، اتنی فہم والا ہو تو دیکھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ جیسے سائنس کے اندر بالکل ایک ایکوریٹ نظام ہوتا ہے نا، ہر چیز اپنی ایکوریسی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو باقی تمام علوم شریعت کے ساتھ اسی ایکوریسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ایسے لوگ وہاں پیدا ہوئے۔ اسی طرح خالص عقلیات کے میدان میں بات ہو تو ارسطو کا فلسفہ جس نے سمجھا، ارسطو کی منطق جس نے سمجھی سب سے زیادہ، اور جن کی کتابوں کو باقاعدہ یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور کئی 100 سال تک یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہ کتاب پڑھائی جاتی رہی، وہ کون تھے؟ قاضی ابو الولید ابن رشد، قاضی ابو الولید ابن رشد، یہ قرطبہ کے تھے۔ اور جس طرح آج ہمارے زمانے میں لوگ کیمبرج، ہارورڈ اور آکسفورڈ جاتے ہیں، اس زمانے میں یورپ کے نوجوان پورے یورپ سے وہ قرطبہ، غرناطہ، یہ مسلمان یونیورسٹیز میں آتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کو عروج وہاں عام عروج نہیں ملا، کمال کا عروج ملا۔ لیکن یہ کیوں مٹ گئے، کیوں ختم ہو گئے، کیوں زوال، یہ اسباب کیا تھے؟ 92 ہجری میں آئے تھے اور اس کے بعد مسلمان وہاں مکمل طریقے سے قابض ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کی حکومت، تمدن، ہر چیز بہترین ہو گئی تھی۔ ناکامی کی وجوہات کیا تھیں؟ ان میں سے ایک وجہ تو یہ تھی جو حیدرآباد دکن میں بھی تھی۔ حیدرآباد دکن میں تقریباً 500 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور یہ حیدرآباد دکن کی حکومت نے انگریز کے زمانے میں تمام پورے بر صغیر کے ہر دین کی محنت کرنے والے فرد یا جماعت کو پیسے بھیجیں، وہ علامہ اقبال ہوں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا وہ دارالعلوم دیوبند ہو، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہو، اور کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخصیت جس نے دین کے لیے کام کیا ہو، اس کو حیدرآباد دکن سے باقاعدہ وظیفے آتے رہے، کوئی بھی اس سے باہر نہیں تھا۔ ایک بڑی الگ لمبی تفصیل ہے اس کی۔ تو اسپین میں اور حیدرآباد دکن میں ناکامیوں کی ایک کامن وجہ یہ تھی کہ اسپین کے اندر بھی مسلمان صرف شہری آبادی تک محدود رہے، اور حیدرآباد دکن میں بھی شہری آبادی تک محدود رہے، انہوں نے دیہاتوں میں محنت نہیں کی۔
دیہاتوں میں دین کی محنت نہیں کی، ان کو گلے نہیں لگایا، اپنا بھائی نہیں بنایا، ان کو اپنا ملازم، ان کو اپنا مزارع، ان کو نیچ رکھا، ان کو ترقی نہیں دی۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ ادھر اسپین میں بھی یہ ہوا، بڑے بڑے شہروں میں انہوں نے شہر آباد بھی کیے، بنائے بھی، قبضہ بھی رکھا، دیہاتوں کی آبادی ساری عیسائی رہی۔ تو جب عیسائیوں نے حملہ کیا تو 90% تو دیہات تھے، 90% دکن مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا، 90% اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلے ہی ہاتھ چلا گیا۔ لیکن یہ پہلا ہاتھ ہونے میں بھی یہ کب ہوا؟ یہ ایک کامن ریزن تو دونوں کی تھی، لیکن اس ریزن سے پہلے ایک اور معاملہ تھا، وہ عصبیت۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا طوائف الملوکی، اردو کے اندر ایک لفظ ہے، اس کا اصل ہے ملوک الطوائف۔ یہ ملوک الطوائف کہاں سے آیا؟ یہ اسپین سے آیا امت کے اندر۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں یہ لفظ طوائف الملوکی جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ اصل یہ ہے ملوک الطوائف، کہ اسپین سے آیا۔ مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمان وہاں اپنے تمدن کو اور اپنے اقدار کو بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ عصبیت پھر آ گئی کہ میں مظہر قبیلے کے ہوں، تم ربیہ قبیلے کے ہو، میری زبان یہ ہے، تمہاری وہ ہے، میرا خاندان یہ ہے، تمہارا وہ ہے، میرا علاقہ یہ ہے، میرا تمہارا علاقہ وہ ہے، میرے آباء و اجداد وہ ہیں، تمہارے وہ ہیں۔ ان آپس کی لڑائیوں میں، اختلافات میں، صلح کی کوششوں کے باوجود جب ناکامیاں ہوئیں تو کیا ہوا؟ ہر شہر میں ایک نیا بادشاہ۔ پورے اسپین میں اگر مسلمانوں کے 8-10 شہر تھے تو جتنے شہر تھے ہر شہر میں ایک بادشاہ اپنا الگ، وہ اپنے قبیلے کے ساتھ وہاں اس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اور بعض شہر تو ایسے بھی تھے کہ ایک شہر کے 2 محلے تھے نا، ایک طرف الگ حکومت، الگ بادشاہ، دوسری طرف الگ حکومت، اور یہ سب عصبیت کی بنیاد پر۔ یہاں اللہ کی بات تو نہیں تھی، للہیت تو کوئی نہیں تھی، سارا کچھ عصبیت کے اوپر تھا۔ تو مسلمانوں نے جب اس طریقے سے کیا، اب آپس میں دشمنی ہے، اور ارد گرد جو عیسائی ممالک ہیں، اب یہ مسلمان بادشاہ دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے کسی نہ کسی عیسائی سے دوستی۔ اس شہر والا بھی اسی بادشاہ کے پاس جا رہا ہے مدد لینے، سود پہ قرضے لے رہا ہے، اسلحہ لے رہا ہے، دوسرے والا بھی جا رہا ہے، تیسرے والا بھی جا رہا ہے۔ تو بہت عرصہ تو یہ چلتا رہا کہ مسلمان، مختلف لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، شہروں کے لوگ، مختلف جو ان کی پارٹیاں ہوں گی اس زمانے میں، جو بھی کچھ ہوگا، یہ عیسائیوں کے پاس اپنی اپنی چیزیں لے جاتے رہے دوسرے مسلمانوں کے خلاف، ان کو دیتے رہے کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب مسلمان اچھے خاصے مقروض ہو گئے اور آپس میں ان کے اختلافات بڑھ گئے اور ان کو بھی جو ہے شہ ملی، تو اب نیا کام کیا شروع ہوا؟ نیا کام یہ شروع ہوا کہ ایک شہر کے بادشاہ نے دوسرے شہر کے بادشاہ سے مل کر ایک شہر کے بادشاہ نے عیسائی بادشاہ سے مل کر دوسرے مسلمان حکومت کو ختم کروا دیا۔ دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو۔ تقریباً 100 سال، 150 سال لگے اس کام میں، اور مسلمان ہی عیسائیوں سے مل مل کر دوسرے مسلمان حکومتوں کو ختم کراتے رہے۔ یہ کام خود مسلمانوں نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا، اور عصبیت کی وجہ سے کیا۔ زبان، قوم، پارٹی بازی، یہ وہ، ان چیزوں کے آگے خراب کیا اپنے آپ کو۔ اس کے اندر ایک بات، یہ ملوک الطوائف کسے کہتے ہیں؟ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملوک بادشاہوں کی جمع، طائفہ ایک گروہ، ایک جماعت، پارٹی کو کہتے ہیں، طوائف گروہوں کی جمع، بہت ساری جماعتیں، ملوک الطوائف، کہ ہر قبیلے کا ایک بادشاہ اور ہر علاقے کا ایک بادشاہ۔ اس طریقے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کرتے کرتے جو آخری شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا اسپین کا، وہ کون سا تھا؟ کسی کو نام یاد ہو بتائیں؟ سب سے آخری شہر غرناطہ۔ غرناطہ کا جو بادشاہ تھا عبداللہ اس کا نام تھا، جو آخری بادشاہ تھا، اور 30-40 سال سے حکومت کر رہا تھا، اور وہ بھی عیسائیوں سے مدد دینا مسلمانوں کے خلاف، اور یہی سب کچھ، اسلام سے، مسلمانوں سے غداری، زندگی اس کی یہی رہی کہ بس میری اقتدار کی جو پوزیشن جو ہے وہ نہ ہلے، باقی کچھ ہوتا۔ ان 100-150 سال میں مسلمانوں کا ایک ایک شہر کرتے کرتے، اور ساتھ دیہات کی آبادی کافروں کے، عیسائیوں کے پاس چلی گئی۔ اب یہ اکیلا رہ گیا، عقل اس کو ابھی بھی نہیں آئی۔ اس سارے کہانی کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ جو میرا محل ہے نا الحمرا، بڑا خوبصورت ہے، اس کی مینٹیننس کے لیے پیسہ چاہیے، وہ میرے پاس نہیں،
اس نے عیسائی حکومت سے رابطہ کر کے اس بات پہ سود پہ قرضہ لیا کہ میں نے اپنے محل کو مینٹین کرنا، میں قرضہ دے دیا۔ پھر جو میرے گھوڑے ہیں نا، میری سواریاں، یہ بڑی پرانی اور یہ ذرا اور اچھے چاہیے، اس کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو عیسائیوں سے گھوڑوں کے لیے، سواریوں کے لیے پیسہ لیا، ادھار کے اوپر، سود کے اوپر، انہوں نے دے دیا۔ کرتے کرتے وقت گزرتا رہا، یہ مقروض در مقروض در مقروض ہوتا رہا، ملک کی تو فکر نہیں تھی، معیشت کی فکر نہیں تھی۔ آگے کیا ہوا؟ بہت خطرناک بات۔ آگے عیسائیوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جناب آج کی زبان میں آپ اپنی حکومت پرائیویٹائز کر دیں، اپنے ادارے، اپنا ملک پرائیویٹائز کر دیں، چلائیں گے ہم، آپ کو پینشن بھی ملے گی، آپ کو اتنا پیسہ سالانہ ملے گا، سب کچھ ملے گا، اور آپ کی حفاظت، یہ سب کچھ ہم کریں گے۔ اس نے دیکھا اتنا میں مقروض ہو چکا ہوں، اور یہ وعدے کر رہے ہیں کہ جتنی میری زندگی ہے مزے میں گزرے گی، مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں رہے گی، اور مجھے میری نسلوں کو بھی ملے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ صاحب نے کافروں کے وعدوں پر یقین کرنے کے بعد اب اپنے غرناطہ کے اندر مہم چلائی کہ ملک کو پرائیویٹائز کرنا ہے۔ جن جن لوگوں نے اس مشورے کے خلاف مشورہ دیا، حکومت کے لوگوں نے، اہل اقتدار میں سے لوگوں نے، باعزت لوگوں نے، ان کے ساتھ 3 کام کیے: یا قتل کر دیا، یا معزول کر دیا، یا جلا وطن کر دیا۔ کسی کو عہدے سے نکال دیا، کسی کو ملک سے نکال دیا، کسی کو دنیا سے نکال دیا۔ یہ ساری چیزوں کو کرنے کے بعد جناب آ جائیں، موسٹ ویلکم۔ عیسائی آ گئے، شہر کی چابیاں دے دیں، ان کی فوجیں داخل ہو گئیں، ہر چیز کے اوپر ان کا کنٹرول ہو گیا۔ کنٹرول کرتے ہی عیسائیوں نے وہی کیا جو ہمیشہ سے کرتے رہے۔ آج تک کبھی کسی کافر نے مسلمانوں پہ کنٹرول پورا کرنے کے بعد کبھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ جتنی مثالیں، ایک یہ بھی ہے۔ اس کو کہا جناب آپ غرناطہ سے باہر نکلیں، وہ باہر آپ کی جاگیر ہے، وہاں جا کے رہیں، وہاں آپ کا گھر ہم نے سنا ہے، ادھر جائیں، یہاں سے نکلیں۔ کہا یہ تو ڈیل نہیں ہوئی تھی، میں نے تو یہیں رہنا تھا، اسی حل امرہ میں، یہی فیسلٹیز آپ نے مجھے دینی تھی، آپ نے تو صرف حکومت کرنی تھی، اور میں نے یہاں عیاشی کرنی تھی، مزے کرنے تھے، یہ تو طے نہیں ہوا تھا۔ کہا چھوڑیں، کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، قبضہ ہمارے، آپ کون؟ نکلے باہر۔ مجبور ہو کے ادھر آ گیا۔ اب جب ادھر آیا ہے نا، اب اس کو بڑی پریشانی لگی۔ اب اس نے جناب اسلام کے نام پہ جہاد کرنے کے لیے اور لوگوں کو جمع کیا کہ اس کے خلاف لڑو۔ پھر چند لوگ جمع ہو گئے اور لڑائی بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے نالائق اور غدار اور خبیثوں کی مدد نہیں کرتا۔ اب کوئی جی اسلام کے نام پہ اس نے آواز کھڑی کی، آواز لگائی، نہیں، اس کا ماضی کیا ہے 40 سال کا، اور ابھی بھی اندر تو یہی ہے نا کہ مجھے اقتدار مل، اگر وہ اس کو پیسے مل رہے ہوتے تو یہ تو ٹھیک تھا۔ خود اسلام سے زندگی پر غداری کرتے رہے، اب اپنے ساتھ غداری ہوئی تو اسلام یاد آ گیا، اسلام کا جھنڈا۔ دیکھیں، اسلام کے جھنڈے کے بغیر تو آگے گاڑی نہیں چلتی۔ یہ اسلامک ٹچ اس وقت بھی چاہیے تھا، خالی آج نہیں چاہیے۔ اب جناب جب اس نے کچھ مزاحمت کی تو اسپینینز نے کیا کیا؟ باہر نکال دیا، چلو باہر، جلا وطن اس کو کر دیا۔ اب جب یہ غرناطہ سے کشتی پر سوار ہو کر مراکش کی طرف جا رہا تھا، تو جب کشتی دور ہوئی، دور سے غرناطہ کا محل نظر آیا تو یہ رو رہا تھا۔ یہ عبداللہ اسپین کا آخری بادشاہ، ننگے وطن ننگے دین، یہ رو رہا تھا، ننگے ملت رو رہا تھا۔ اس کی ماں نے کہا جس شہر کی مردوں کی طرح تم حفاظت نہیں کر سکے، عورتوں کی طرح اس کو دیکھ کے روتے کیوں ہو؟ نالائق! جس شہر کی مردوں کی طرح تم حفاظت نہیں کر سکے، تمہیں اس کو دیکھ کے عورتوں کی طرح رونے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تو یوں مسلمانوں کا اسپین سے اقتدار ختم ہو گیا۔ اگر دنیا میں اس قسم کی باتیں امت میں کہیں بھی ہیں تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہیں۔ تو یہ بعض چیزیں تھیں امت کے عروج و زوال کے حوالے سے، کچھ باتیں اور رہ بھی گئی ہیں، لیکن کافی ہو بھی گئی ہیں۔ لیکن اب ہم کیا کریں؟ نا امید ہو جائیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ حالات کو دیکھ کے نا امید ہونا تو کوئی کام نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو آج بھی مل سکتی ہیں۔ آخری چند منٹوں میں وہ سن لیجئے، اس پر اگر ہم آج آ جائیں
1 سال بعد آ جائیں، 5 سال بعد آ جائیں، جب آ جائیں، امت جب اس پر آ جائے تو مسلمانوں کے عروج کا سلسلہ شروع ہے۔ مسلمانوں کو دوبارہ عروج کیسے ملے گا؟ جیسے پہلے ملا تھا، کوئی نیا طریقہ نہیں، کوئی نیا طریقہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے دنیا میں تشریف لائے، قرآن کہتا ہے کہ لفی ضلال مبین، کہ اس وقت گمراہی کھلی ہوئی بے حد بے حساب دور جاہلیت تھا۔ ہمارے آج کل کے حالات سے زیادہ خرابی اس وقت تھی جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آج کے حالات سے بہت بدتر حالات تھے اس وقت مکہ مکرمہ کے، جس وقت نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ نے کیا کیا؟ وہی ہمیں کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر امت کو عروج مل جائے تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ ہر وہ تحریک، ہر وہ جذبہ، ہر وہ کوشش ناکام ہو کے رہے گی جو نبی کے 4 طریقوں کے خلاف ہو۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ جو خود اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عروج کے لیے اور ہدایت کے لیے اور ہر قسم کی بھلائی کے لیے، ہر قسم کی عافیت کے لیے ہم نے تم پر احسان کیا، اپنا نبی تمہارے اوپر بھیجا ہے۔ ایمان والوں پر یہ احسان اللہ فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے 4 کام تھے، یہ 4 کام آج ہم کر لیں تو مسئلہ آسان۔ ہاں، ایک اور بات، نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا، میں 2 چیزیں تم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان کو پکڑے رکھنا تو تم گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ ابھی جو قرآن کی آیت میں 4 کام ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ 4 کام اگر ہم پابندی سے کر لیں تو انشاءاللہ العزیز عروج کا راستہ شروع ہو جائے گا۔ یہ وہی 4 کام ہیں جو نبی علیہ السلام کے فرائض ہیں، آپ کے فرض منصبی ہیں، اور آپ نے وہ بہترین طریقے سے کر کے دکھائے۔ ہمیں وہی کرنا ہے، سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ کام کہاں ہوگا؟ یہ مدرسوں میں ہوگا، یہ خانقاہوں میں ہوگا، یہ تبلیغی مراکز میں ہوگا، یہ دینی اداروں میں ہوگا، یہ ان اداروں میں ہوگا جہاں دین کی سوچ ہے۔ تعلیم چاہے وہاں دنیا کی بھی دی جا رہی ہو، یہ یونیورسٹی میں بھی ہو سکتا ہے، کالج میں بھی ہو سکتا ہے، اگر وہاں تعلیم دین کی دی جائے اور ساتھ دنیا کی ضروری تعلیم بھی دی جائے۔ وہ کون سے 4 کام ہیں؟ ہم سب نے آیت بار بار پڑھی اور سنی ہے، نہیں تو جب مرضی کھول کے دیکھ لیں، سورہ آل عمران کے اندر 4 سپارے میں یہ آیت ہے، یتلو علیہم آیاتہ۔ پہلا کام تلاوت قرآن پاک، ہر شخص تلاوت قرآن پاک پابندی سے شوق سے کرے۔ نبی علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ آگے کیا ہے؟ ویزکیہم، تزکیہ نفس۔ تلاوت قرآن پاک پڑھنا ایک کام، دوسرا کام تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اس کو اگر سمجھنا ہو تو استاد الحدیث حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آج بھی صبح میں ان کے بیان میں تھا، 2 لفظوں میں 2 باتوں میں پورا تزکیہ انہوں نے سمجھا دیا، بڑا مزہ آیا۔ فرمانے لگے تزکیہ نفس یہ ہر ادارے میں ہو سکتا ہے اگر ادارے والوں کی سوچ ہو۔ 2 کام ہیں، پہلی بات بری عادات، برے رویے، بیہیویئر، اس کو انسان کے اندر سے نکالنا۔ دوسری بات اچھی عادات، اچھے رویے، اچھے بیہیویئر یہ اندر لانا، یہ تزکیہ نفس۔ تو تلاوت قرآن پاک تزکیہ نفس، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کو سمجھنا، پہلے تلاوت تھی وہ الگ ہے، سمجھنا الگ ہے۔ لوگ دونوں کو ملا دیتے ہیں اور بعض مرتبہ تلاوت کو مائنس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں سمجھنا ہی ضروری ہے۔ نہیں، تلاوت اپنی جگہ مستقل ایک عبادت ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن مجید کی صحیح تعلیم، کامل مکمل تعلیم، والحکمہ، حدیث کی مکمل تعلیم۔ یہ 4 باتیں اللہ کے نبی نے کی، اور وہ معاشرہ جو جاہلیت کا تھا وہ سارے کا سارا روشن بھی ہو گیا، منور بھی ہو گیا، ترقی یافتہ بھی ہو گیا، عروج بھی مل گیا، اور اس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو حکومت دی۔ آج بھی راستہ وہی ہے، ہم اس راستے پہ کب آئیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ان 4 باتوں سے ہٹ کر اگر کوئی چاہے کہ مسلمانوں کو عروج مل جائے تو بھائی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک ایسا نہیں ہوا
اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں انہی 4 باتوں کے اندر اپنے عروج کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔